ہماری دو عظیم شخصیات کی ولادت، سرور کائنات، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے 14 کے 14 معصومین میں سب سے زیادہ عمر پانے والے، اور الٹا آج کل کے زمانے میں تو وہ زیادہ نہیں ہے، 65 سال یہ حضرت امام صادق علیہ السلام کی زندگی تھی۔ اس 65 سالہ زندگی، باقی سرور کائنات بھی 63 سال میں، امیر المومنین بھی 63 سال میں، حضرت آقا امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام سجاد، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام رضا علیہ السلام تقریباً 55 سال انہوں نے زندگی گزاری۔ اور ابھی جو گزشتہ جمعے جن کی شہادت تھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کی عمر کم تھی، اور امام ہادی علیہ السلام وہ تقریباً 25 سال۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے مبلغین کی، ہم تک دین پہنچانے والوں کی عمریں کتنی کوتاہ تھیں، کتنی چھوٹی تھیں، کہ سب سے زیادہ عمر پانے والی ہستی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اتفاق ایسا ہے کہ تقریباً 34 سال امامت کے چھٹے امام کے گزرے، اور تقریباً 34 سال ہی امامت کے امام زین العابدین علیہ السلام کے گزرے۔ لیکن حالات کا، اوضاع کا، سیاسی صورتحال کا فرق اتنا زیادہ تھا کہ امام علیہ السلام ہمارے چوتھے امام کے زمانے میں صرف 170 افراد جو ان کے شاگرد تھے، ان کی لسٹ ہمیں شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب الفہرست سے ملتی ہے، جبکہ انہیں جو 34 سال ملے، ان میں کم از کم 4000 شاگردوں کے نام ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور وہ 4000 شاگرد صرف شاگرد نہیں ہیں، بلکہ اگر کچھ مکاتب درست ہوئے ہیں تو وہ ان مکاتب کے سربراہ ہیں، فلسفے میں، سائنس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، ریاضیات میں، فلکیات میں۔ تو وہ ان کے استاد، ان کے ماہر، ان کے موجد سمجھے جانے والے لوگ جو مولا کے شاگرد گزرے۔ اور دوسرا فرق یہ تھا کہ معصوم علیہ السلام چھٹے امام کے زمانے میں جو یونیورسٹی تھی وہ واقعاً یونیورسٹی تھی۔ کیا مطلب واقعاً یونیورسٹی تھی؟ یونیورسٹی میں آج ہم داخلہ لیتے ہیں تو نہیں پوچھا جاتا آپ مسیحی ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو امام کی جو دانشگاہ تھی، یونیورسٹی تھی، وہ اتنی عظیم یونیورسٹی تھی کہ اس میں زندیق بھی پڑھا کرتے تھے، دہریہ بھی آیا کرتے تھے، اہل سنت برادران کے چند بزرگ علماء کرام مکاتب کے، جناب مالکی مسلک کے ابو حنیفہ، اس طرح کے اور بہت سارے لوگ جو کہ باقاعدہ مکتب کے رئیس تھے، وہ بھی حضرت کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو گویا آپ کا تقریباً دانشگاہ جو تھی، یونیورسٹی جو تھی، اس میں یہ 2-3 دن پہلے قبلہ صاحب خطاب فرما رہے تھے سیرت النبی کانفرنس میں، تو وہ علاقوں کے نام بھی بتا رہے تھے کہ امام کے شاگردوں میں جو ہمارے ہندوستان، پاکستان اور یہ علاقہ ہے، اس کے فلاں فلاں علاقے کے لوگ بھی معصوم کی شاگردی میں موجود تھے۔ تو باقاعدہ دانشگاہ تھی، یونیورسٹی تھی۔